الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری کائنات کا تنہا مالک ہے۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی خواتین اسلام، مائی اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں رزق میں برکت کے اسباب کے تعلق سے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی بات آئیے ہم قرآن کریم کی دو آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلی آیت ہے سورہ شورى آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، زمین اور آسمان کی کنجیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ زمین اور آسمان کی کنجیاں، چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو چاہتا ہے روزی خوب عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کی روزی کو پکڑ لیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ دوسری آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ،
زمین میں جتنے چوپائے ہیں اللہ رزقھا، ان کے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، زمین پر بسنے والے مخلوقات، زمین کے اندر جینے والی مخلوقات، سمندر میں رہنے والی، تالابوں میں، دریاؤں میں، ندی نالوں میں، پہاڑوں میں اور برف کے تودوں میں، جنگلوں میں، اور اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے جتنے حصے پیدا کیے ہیں، ان تمام مخلوقات کو روزی دینے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روزی دینا یہ اللہ تبارک و تعالی کے دست قدرت میں ہے۔ روزی کوئی انسان کسی کو نہیں دے سکتا، اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے اگر وہ روزی طلب کرنا چاہتا ہے تو صرف اور صرف اللہ سے روزی طلب کرے، کیونکہ وہی رزاق ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی چرندوں، پرندوں، جانوروں اور کل مخلوقات کو روزی دے سکتا ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہم انس اور جن کو روزی نہیں دے سکتا؟ جواب یہ ہے کہ وہی دیتا ہے اور وہی روزی دینے کے قابل ہے، کیونکہ وہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ لیکن جب مسلمان دین سے دور ہوتے گئے، اللہ کی ذات پر بھروسہ نکل گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے اپنی جھولیوں کو پھینانے لگے۔ ایک تو روزی سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور دوسرے یہ ہے کہ ان کا ایمان بھی ان کے دلوں سے پوری طرح غائب ہو گیا۔ روزی اللہ دیتا ہے، لیکن روزی انسان کو اپنے مقدر سے ملتی ہے، اس کے نصیب سے ملتی ہے، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے اسباب ہیں، اگر ہم ان اسباب کو اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مزید روزی عطا کر سکتا ہے۔ تو آئیے ان اسباب پر ہم غور کرتے ہیں۔ کل 10 باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، حالانکہ باتیں بہت زیادہ ہیں، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف میں نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا، یعنی پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک قرآن کی آیت، ایک حدیث بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آپ اس مضمون کو جتنا چاہے پھیلانے کی کوشش کر سکتے ہیں اپنے علم کے مطابق، چونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ اہل علم سے سنتے رہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ اگر حدیث ایک پیش کی جائے تو آپ اس سے کئی معنی نکال سکتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت آپ جو ہے بار بار ان کو سنتے رہتے ہیں، وہی قرآن اور حدیث کی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ روزی میں، رزق میں برکت کے اسباب کے تعلق سے پہلی چیز ہے تقوی اختیار کرنا۔ تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا، اور جس کام سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچنا، یہی تقوی ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان ہر اس کام سے بچے کہ جس سے اللہ تعالی ناراض ہو کر انسان پر عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ یعنی ہر اس چیز سے، ہر اس برائی سے، ہر اس گناہ سے اپنے آپ کو انسان بچانے کی کوشش کرے جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے، اس کو تقوی کہا گیا ہے۔ اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالی ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 96۔ اللہ نے فرمایا
वलौ अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। अल्लाहु अकबर, कितना बड़ा वादा है। देखिए अल्लाह ताला फरमाता है वलौ अन्न अहलल कुरा, अगर बस्ती वाले आमनु ईमान ले आए, वत्तक़ौ और तकवा इख्तियार करें, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, हम आसमान से उनके लिए बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा वादा है अल्लाह ताला का कि तकवा इख्तियार तुम करो, हम आसमान से बरकतों के दरवाजों को खोल देंगे। हमारे पास सब कुछ है लेकिन तकवा नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। जिन लोगों के पास है तो वो है, लेकिन अक्सर और बेशतर लोगों को देखा जाता है कि वो तकवा बिल्कुल उनके अंदर नजर नहीं आता। जबकि अल्लाह ताला ने सूरह तलाक के अंदर आयत नंबर 3 और 4 के अंदर फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, अगर कोई शख्स तकवा इख्तियार करता है तो हम उसके लिए रास्ते खोल देते हैं, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और रोजी वहां से देते हैं जहां से उसने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तो इन दो आयतों से हमें ये बात मालूम होती है कि तकवा इख्तियार करना रिस्क में बरकत और फरावानी के असबाब में से है, और अल्लाह तबारक व तआला रिस्क के दरवाजों को खोल देता है तकवा इख्तियार करने की वजह से। रिस्क में बरकत के असबाब में से दूसरा पॉइंट यह है कि आदमी अल्लाह पर तवक्कुल करे, यानी अल्लाह पर तवक्कुल करना ये इतनी बड़ी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को रोजी देता है और उसकी रोजी में खैर और बरकत अता फरमाता है। उसकी दलील अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसी का बन जाता है। जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह तबारक व तआला उसी का बन जाता है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान की हर जायज ख्वाहिश को पूरी करता है। सुनन इब्न माजा की रिवायत है, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम वैसे अल्लाह पर तवक्कुल करो जैसे अल्लाह पर तवक्कुल करने का हक है कि परिंदे अपने घोंसलों से सुबह सवेरे खाली पेट अपने घोंसलों से निकलते हैं और शाम जब वापस आते हैं तो उनका पेट भरा हुआ होता है, जबकि वो कोई चीज स्टॉक नहीं करते हैं, जखीरा नहीं बनाते हैं, कोई गोदाम उनके पास नहीं है, कोई चीज रखने के लिए स्टॉक करने के लिए कोई चीज नहीं है, अपने घोंसलों से खाली पेट निकलते हैं, अल्लाह पर भरोसा करते हैं, और जब शाम में वापस आते हैं तो अपने घोंसलों में उनका पेट भरा हुआ होता है। क्योंकि वो परिंदे किस पर भरोसा करते हैं? अल्लाह की जात पर भरोसा करते हैं। जब परिंदों को अल्लाह की जात पर भरोसा करने की वजह से पेट भर दाना देता है तो क्या अल्लाह हमको पेट भर खाना नहीं दे सकता? इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपनी रोजी में बरकत के असबाब में से एक सबब तकवा के साथ साथ तवक्कुल को इख्तियार करे। रिस्क में बरकत के लिए तीसरा सबब है अल्लाह की इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर लेना। अल्लाह की इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर लेना। क्या मतलब है इसका? आप जितना मर्जी दुनिया में मसरूफ हो जाएं, आप जितना मर्जी मसरूफ हो जाएं, एक बात याद रखें, हमको इबादत की पाबंदी करनी है, फराइज की पाबंदी करनी है। जब हम पाबंदी नहीं करेंगे तो फिर याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला जहां देना जानता है तो वहीं छीनना भी जानता है। इसीलिए सुनन तिर्मिजी की रिवायत है और यह हदीस कुदसी है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया यब्न आदम तफर्रग ली इबादती, ऐ मेरे बंदे मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर ले। अमला सदरक गिनन व असुद्दु फक़रक,
तेरा सीना बेनियाजी से मैं भर दूंगा और तुझे रोजी अता करूंगा। और याद रख ले, अगर तू मेरे लिए इबादत के लिए फुर्सत नहीं निकालेगा, वक्त नहीं निकालेगा, तो मैं तुझे दुनिया में मशगूल कर दूंगा, यहां तक कि तेरी रोजी को भी कम कर दूंगा। तो मालूम क्या हुआ, अल्लाह के लिए अगर हम अपने आप को इबादत के लिए वक्त निकालते हैं तो अल्लाह ताला हमारी रोजी में बरकतें अता करेगा। जरा सोचें और गौर करें, एक बेहतरीन शोरूम में एक आदमी बैठा हुआ है, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, मस्जिद के मीनारों से आवाज आ रही है, इधर से भी पैसा आ रहा है, इधर से भी चेक आ रहे हैं, इधर फोन पे गूगल पे पता नहीं क्या क्या हो रहा है, सब कुछ इसके अकाउंट में सारे पैसे जमा हो रहे हैं। अगर बंदे से ये कहा जाए कि भाई अजान हो चुकी है, नमाज के लिए चलो, तो कहते हैं कि आप आगे चलो, मैं पीछे से आ रहा हूं। आप आगे ही रहेंगे, वो कभी आपके पीछे नहीं आएंगे। इंसान अगर इसको पेशाब की जरूरत हो तो वक्त निकालेगा, पैखाने की जरूरत हो तो वक्त निकालेगा, भूख लगी हो तो खाने के लिए वक्त निकालेगा, मेहमान आया है तो मुलाकात के लिए वक्त निकालेगा, दोस्त आएगा तो गपशप करने के लिए वक्त निकालेगा। वक्त अगर इसके पास नहीं है तो इबादत के लिए नहीं है। वक्त नहीं है तो किसके लिए नहीं है? इबादत के लिए नहीं है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह रोजी देना जानता है तो रोजी छीनना भी जानता है। तो इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह की इबादत के लिए, खास करके फराइज के लिए वक्त निकालिए। रिस्क में बरकत के असबाब में से चौथा सबब है हज और उम्रे करना। हज और उम्रे करने से अल्लाह तबारक व तआला रोजी में बरकत अता फरमाता है। कुछ लोग ये कहते हैं बार बार इनको हज को जाने की जरूरत क्या है, इनको बार बार उम्रा करने की जरूरत क्या है, अरे इनके खानदान में बहुत सारे गरीब हैं, हज के पैसे उनको दे देते, अरे इनके रिश्तेदारों के अंदर इनके भाई बहन जो है बहुत मुश्किल में हैं, उम्रे के पैसे। ये किसने कहा आपको? शरीयत को क्यों अपने हाथ में लेकर के शरीयत बदलना चाह रहे हो? जो लोग ये कहते हैं कि हज और उम्रा करने से बेहतर किसी गरीब को दौलत दे दो, ऐसा आदमी अपने ईमान की फिक्र करे, कुफ्र तक जा सकता है। ये जुमला इंसान को कुफ्र तक ले जा सकता है। हज और उम्रे का हुक्म किसने दिया? अल्लाह और उसके रसूल ने। आप रोकना चाह रहे हैं, आप रोकना चाह रहे हैं। ये कुफ्रिया जुमले हैं। जैसे इस्लाम के दुश्मन कहते हैं अरे इतने सारे जानवर कुर्बानी करने की जरूरत क्या है, गरीबों को पैसा दे देते। हम ये कहते हैं ये शराब के अड्डे बंद करो, यहां करोड़ों में लोग पैसा जा रहा है और रोजाना जा रहा है। जुए के अड्डे बंद करो, जिनाकारी के अड्डे बंद करो, बुराइयों और फाहिशात के अड्डे बंद करो। लोग कभी इस पे ध्यान नहीं देते हैं जो रोजाना करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। साल में एक मर्तबा मुसलमान कुछ करोड़ अगर खर्च करते हैं तो इस्लाम के दुश्मनों को बड़ी तकलीफ होती है। तो ये जो मुनाफिकत जिनके अंदर है, जिनको अल्लाह रसूल से मोहब्बत नहीं है, जो अपना पैसा अपनी दौलत दबा दबा करके रखते हैं, किसी को उम्रा जाते हुए देखना नहीं चाहते, किसी को हज करते हुए देखना नहीं चाहते। और हज उम्रा करना यह सिर्फ रब की इजाजत से होता है, इंसान के बस की बात नहीं। हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा है हर साल माशाअल्लाह पूरा महीना हरम के अंदर गुजारते हैं, हर साल एक एक दो दो उम्रे करते हैं। बिल्कुल कीजिए, दिल खोल करके कीजिए, एक एक नहीं। अगर आपको अल्लाह ने तौफीक दी है, आप साल के 12 महीने 12 जो है उम्रे कीजिए, हर साल हज कीजिए। लोग ये जो कहते हैं ना सरासर गलत है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? हज और उम्रे करने की वजह से अल्लाह रोजी में बरकत देता है। उसकी दलील सुनन नसई की रिवायत, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताबिउ बैनल हज वल उम्रा, ताबिउ बैनल हज वल उम्रा, बार बार हज और उम्रे करते रहा करो। देखो यहां पे हुक्म है, नबी ने हुक्म दिया कि करते रहो, बार बार और हज और उम्रे करते रहा करो। क्यों? फइन्नहुमा यनफियान दुनूब कमा यनफिल कैरु मिन खबसल हदीद, क्योंकि ये दोनों चीजें इंसान के गुनाहों को वैसे पाक और साफ कर देते हैं जैसे लोहे को भट्टी में डालने की वजह से
اصل لوہا الگ ہو جاتا ہے اور خباثت گندگی اس کے اندر رہ جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حج اور عمرے بار بار کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور دوسرے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار حج اور عمرے کرنے کی وجہ سے تمہاری روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ منع کرتے ہیں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں۔ 5ویں نمبر پر رزق میں برکت کے اسباب میں سے 5ویں نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے کثرت سے استغفار کرنا، یعنی بار بار استغفار پڑھتے رہنا، کثرت سے استغفار کرنا۔ اس کی دلیل مسند احمد کی روایت ہے اور حسن درجے کی روایت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، اگر کوئی آدمی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ جعل اللہ له من كل هم فرجا، اللہ اس کو ہر غم سے نجات دے گا، ومن كل ضيق مخرجا، ہر مشکل سے اس کو آسانیاں پیدا کرے گا، ورزقه من حيث لا يحتسب، انسان نے سوچا بھی نہیں ہوگا اللہ وہاں سے روزی اس کو دے دے گا۔ کس کی وجہ سے؟ استغفار کرنے کی وجہ سے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور پھر اس کے بعد سید الاستغفار ہے اللهم انت ربی لا الہ الا انت، پوری کی پوری دعائیں ہیں۔ اب ان دعاؤں کو یاد رکھیں اور پڑھتے رہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالی استغفار کرنے کی وجہ سے روزی میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ 6 نمبر پر ہے صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کرنے کا مطلب یہ ہے رشتہ داروں کا ہمیشہ خیال رکھنا، ان کے ہر خوشی میں غم میں شریک رہنا، ان کے مسائل کو حل کرنا، خاص کر کے رشتہ داروں کا۔ صحیح بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط له فی رزقی وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ اگر کوئی آدمی رزق میں برکت چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی اپنی روزی میں برکت چاہتا ہے اور لمبی عمر چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اگر ہم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے تو 2 چیزیں نصیب ہوں گی، ایک لمبی عمر اللہ دے گا اور روزی میں برکت بھی عطا کرے گا۔ 7ویں نمبر پر صبح میں جلدی جاگنا، یہ بھی رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ صبح جلدی جاگنا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، صخر الغامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں خیر و برکت عطا فرما، میری امت کی صبح میں خیر و برکت عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی فوج کو کسی لشکر کو بھیجنا چاہتے فجر کے بعد جو ہے بھیجتے تھے۔ صخر الغامدی ایک تاجر تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے معاملات فجر کے بعد کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے جتنے نوکر تھے سب کو حکم دیا کہ آئندہ ہماری تجارت فجر کی نماز کے بعد سے شروع ہوگی۔ وہ غریب تھے، فجر کی نماز کے بعد سے تجارت شروع کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو مالدار بنا دیا۔ اور ہمارے ماحول کیا ہے؟ سوتے 2-3 بجے ہیں اور ہماری صبح کب ہوتی ہے؟ 12 بجے۔ آدھا دن گزر گیا ہوتا ہے اور ہم تجارت کے لیے کاروبار کے لیے نکلتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمارے کاروبار کا طریقہ کار ہی غلط ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم لوگوں کو دے رہا ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ فجر کے بعد سونا کیسا ہے؟ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فجر کے بعد بھی سویا جاتا ہے کیا؟ مجھے آج تک نہیں معلوم۔ اللہ اکبر۔ عربوں کو آپ دیکھ لیں، ان کے جتنی تجارت ہے، تعلیم ہے، معاملات ہیں، کب شروع ہوتے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد۔ اور ہمارے یہاں کب شروع ہوتے ہیں؟ 11 بجے، 12 بجے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں 1 بجے آ کر کے سومواری دکانیں کھولتے ہیں، 2-2, 3-3 بجے بھی کھولنے والے موجود ہیں۔ نہیں، وہ رات میں زیادہ جاگ گیا تھا اس واسطے دن بھر سوتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔
تو اس لیے صبح کا جو کاروبار ہوتا ہے آپ یہ کہیں گے کہ مولانا لوگ جاگتے ہی 9-10 بجے 11 بجے تب تک کیا مکھیاں ماریں گے؟ کاروبار کرتے رہیے، باقی اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے۔ کوئی ایسا کاروبار کھولیے جو لوگوں کو فجر کی نماز کے بعد، جیسے ہوٹل وغیرہ ہے، سبزی کی دکان ہے، دودھ کی دکان ہے، ایسے کاروبار بندہ کر سکتا ہے جس کے ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے سکتا ہے۔ اور 8ویں نمبر پر ہے صدقہ کرنا۔ سنن ترمذی کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت مال عبد من صدقہ، بندے کا مال اگر وہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کمی نہیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادتی ہوتی ہے اگر بندہ صدقہ کرتا ہے۔ 9ویں نمبر پر ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ ویسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بڑا تاجر ہے، ویل سیٹل ہے، سارا سب کچھ اس کا آسانی سے چل رہا ہے، جا کر اس سے پوچھو جناب کیسی حالت ہے، تو بندہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے معلوم؟ ناشکرے کا جملہ، مارکیٹ کی حالت بہت خراب ہے بھائی، ارے کم سے کم الحمدللہ بولو۔ اور الحمدللہ شکر گزاری کا سب سے بڑا جملہ ہے جس سے قرآن شروع ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ بعد میں گلے شکوے آپ کرتے رہیں مارکیٹ کی حالت خراب ہے، فلاں ٹوپی ڈال کے گیا، میں فلاں کو ٹوپی ڈال دیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، جھوٹا۔ اب لوگ جو ہے ادھر ادھر کی بتاتے بہت زیادہ ہے۔ تو یہ بات کی بات ہے، اگر آپ سے پوچھے آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کا کاروبار کیسا ہے، آپ کی بیوی بچے کیسے ہیں، آپ کا فلاں جو ہے کیسے چل رہا ہے، آپ میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بعد میں آپ مارکیٹ کی حالت پر آ سکتے ہیں۔ 10ویں چیز یہ ہے ہمیشہ اپنے کاروبار کے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اللہ کو بھول گئے، نہیں، اللہ اگر دے رہا ہے تو اللہ کو اور زیادہ یاد کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دینا بھی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اس لیے دعائیں کریں، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں۔ لیکن 5 دعائیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور بڑی پیاری دعائیں، میں سمجھتا ہوں تقریباً دعائیں آپ لوگوں کو یہ یاد ہوں گی۔ ان میں سے پہلی دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، رزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع طلب کرتا ہوں اور پاکیزہ روزی طلب کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اور ایسا عمل جو تیرے دربار میں قبول ہو جائے، میں تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں۔ یہ ہے پہلی دعا۔ دوسری دعا ہے جو 2 سجدوں کے درمیان پڑھی جاتی ہے، بڑی پیاری دعا ہے، اس میں 5 دعائیں ہیں، ایک دعا نہیں ہے، لیکن آخر میں جو ہے وہ روزی کی دعا ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ کتنی دعائیں ہو گئی؟ 5 ہو گئی۔ کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو دونوں سجدوں کے درمیان دعا ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ ایک چھوٹی دعا بھی ہے رب اغفر لی، ٹھیک ہے، یہ مغفرت کی دعا ہے، لیکن اگر آپ یہ 5 دعائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان کی یہ دعا یاد کر لیں۔ اور تیسری دعا ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی میں بہت زیادہ مقروض ہوں، میری روزی کے بڑے مسئلے ہیں، میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اس آدمی کو سکھائی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا کر کے اس سے کہا یہ دعا بار بار پڑھتے رہو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس قرض کو اگر وہ پہاڑ کے برابر بھی کیوں نہ ہو اللہ تعالی ادا کرنے کی تمہیں توفیق دے گا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ بڑی پیاری دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے پڑھنے والی دعائیں نہیں ہے، چند سیکنڈ میں یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ 2 سینٹنس ہے بس، دعا یاد کر لو، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی روزی میں اللہ تعالی خیر و برکت بھی دے گا اور قرض سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ چوتھی دعا ہے اللہم اغفر ذنبی ویسر امری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میری رزق میں برکت عطا فرما۔ اور 5ویں دعا ہے اللہم اکثر مالی وولدی وبارک لی فیما اعطیتنی۔
اللہم اکثر مالی و ولدی و بارک لی فیما اعطیتنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی تھی. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس دعا کو یوں پڑھو جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی. یہ 5 دعائیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. آخری بات, یہ 10 پوائنٹس تو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اگر یہ 10 پوائنٹس آپ استعمال کریں گے اپنی زندگی کے اندر تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری روزی میں رب العالمین خیر و برکت دے گا. اور یہ اس کے 10 اسباب آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں. اب آئیے بڑی جلدی سے, رزق میں تنگی کے اسباب کیا ہیں یہ جاننا بھی ضروری ہے. رزق میں تنگی کیوں ہوتی ہے اور اس کے لیے الگ جمعہ چاہیے, لیکن میں صرف پوائنٹس گنوا دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ لوگ روزی میں جیسے جیسے کمی ہونے لگتی ہے پریشان رہتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا, وہ ہمارا چاچا کا بیٹا گھر دکان پہ آیا تھا, کیا کریا کی کیا ہے کی, لیمبو سٹا کی, کیا تعویذ ڈال کو گیا کی, پتا نہیں بیٹھا تھا پاؤڈر کدھر کچھ جھڑا رہا تھا, آدھی چا پیا آدھی چا چھوڑ کر کے بھاگ گیا. لوگوں کو شک و شبہ بڑا رہتا ہے. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں فلاں بابا ان کی بہت چلتی ہے, وہاں جائیں گے انہوں ایک تعویذ دیں گے, گلے میں لٹکا لیں گے, گلے کے پیٹی میں ایک رکھیں گے, ہاتھ میں پیر میں ایک باندھ لیں گے تو برکت ہی برکت. حالانکہ وہ وعدہ برکت نہیں دیتا ہے, پوری برکتیں کھینچ لیتا ہے تمہارے سے. کہتا ہے کہ 10,100 روپے دو تب تمہیں تعویذ ملے گی. اور کچھ لوگ گھر کی بندش کرواتے ہیں, دکان کی بندش کرواتے ہیں, اور ناریل اور لیموں کے ذریعے سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان چیزوں سے روزی دیتا ہے. یاد رکھو یہ شرکیہ کام ہے. اللہ روزی دیتا نہیں ہے, نافرمانی کی وجہ سے جو دیا ہے وہ چھین کر کے بھیک کا کٹورا اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. اس لیے جب ہم اللہ کے بندے بنیں گے, اس پر بھروسہ کریں گے, اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دے گا, ورنہ اللہ تعالیٰ چھین سکتا ہے. تو رزق میں تنگی کے اسباب کیا ہیں؟ یعنی اگر رزق میں تنگی آ رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے نہیں, ہمارے اپنے گناہوں یا ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے رزق کے اندر تنگی آتی ہے. 10 اسباب 10 پوائنٹ میں آپ کے سامنے گنوا رہا ہوں صرف. پہلی چیز توکل کی کمی, دوسری چیز گناہ اور نافرمانیاں. انسان یہ نہیں بولتا میرے سے گناہ ہوا, کہتا ہے کہ جو اللہ مجھے روزی نہیں دے رہا, یعنی وہ پھر بھی یہ نہیں مانتا کہ میری وجہ سے ہو رہا ہے, سارا دوش اللہ تعالیٰ کے اوپر دیتا ہے. تیسری چیز جھوٹ بولنا, قسمیں کھانا جھوٹی, اور تجارت کے اندر حرام اور حلال کی تمیز نہ کرنا. چوتھی چیز زکوٰۃ نہ دینا, اس سے بھی رزق میں کمی آتی ہے. پانچویں چیز ہے رشتوں کو کاٹنا, اور چھٹی چیز ہے کوشش نہ کرنا, یعنی روزی کے لیے وہ کوشش نہیں کر رہا ہے. گھر میں بیٹھنے سے روزی نہیں ملتی. جیسے پرندے گھروں سے باہر نکلتے ہیں خالی پیٹ, جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. جب پرندے کوشش کرتے ہیں تو ٹھیک اسی طرح انسانوں کو بھی کوشش کرنا ہے. ساتویں چیز بخیلی اور کنجوسی. انسان پیسہ نکالتا نہیں, اتنا کنجوس اتنا مکھی چوس ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں مرنے کے بعد دولت پڑی ہوئی ہے, کیا فائدہ, کیا فائدہ اسی دولت کا. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی سسٹم ہے کفن کے اندر جو ہے 5-6 لاکھ روپے رکھ دو, فرشتے آئیں گے من رب کو پوچھے گا بھئی کتنے آدمی ہیں, 2 آدمی, تو 3 لے دے, تیرا معاملہ ختم ہو گیا. ایسا تو نہیں ہے نا. آج تک کسی کفن میں جیب ہی نہیں بنا ہے, دو گے کیا. تو اس لیے جو ہے کنجوسی اور بخیلی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور 8ویں چیز ہے کفران نعمت, شکران نعمت کرو, کفران نعمت نہ کرو. اور 9ویں چیز ہے ناپ تول میں کمی بیشی کرنا, اس سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے. 10ویں چیز بڑی اہم ہے, اور وہ ہے سودی کاروبار کرنا. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کام کتاب و سنت پر عمل کرنے والے کر رہے ہیں, بہانے بناتے ہیں. نہیں اگر وہ گاڑی خریدیں گے تو حکومت کی نظر میں آ جاتے ہیں, بلڈنگ بنائیں گے تو حکومت, مجبوری ہے لینا پڑتا ہے. میرے بھائی اور دوستو, پورے قرآن اور حدیث کے اندر, پورے قرآن اور حدیث کے اندر کہیں بھی سود کھانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزیں حرام کی ہیں. ان اللہ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. 4 چیزیں حرام ہیں. پہلی چیز خون, دوسری چیز ہے میتہ مردہ, اور تیسری چیز ہے سور کا گوشت, اور چوتھی چیز ہے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا. آگے اللہ فرماتا ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اگر کوئی آدمی مجبور ہے
نہیں کھائے گا تو جان جائے گی. ایسی حالت میں وہ یہ چاروں حرام چیزیں کھا کر کے جان بچا سکتا ہے، لیکن کہیں بھی قرآن اور حدیث میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ جان بچانے کے لیے سود کھا سکتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں مولانا ہم کھاتے تو نہیں ہیں، ہم بڑے متقی پرہیزگار دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، لینے والے پر، دینے والے پر، گواہ بننے والے پر، لکھنے والے پر. اس کا مطلب یہ ہے اس میں شامل ہو گئے ہم لوگ. تو اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، روزی اللہ دیتا ہے، اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور جو اسباب 10 اختیار کرنے کے لیے کہے گئے ہیں ان کو اختیار کرو، اور جن چیزوں سے بچنا ہے وہ بھی 10 پوائنٹ آپ کی خدمت میں سرسری طور پر پیش کیے گئے ہیں. اور غلط چیزیں جو ہمارے معاشرے کے اندر، وہ لٹکانے سے، یہ رکھنے سے، وہ باندھنے سے، جو ہے تعویذوں اور لیمبوں اور ناریلوں سے جو ہے روزی نہیں ملتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور ناراضگی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلت کی موت بھی نصیب کر سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ بالخیر فرما. اے اللہ تعالیٰ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ یہودیوں کے لیے کافی ہو جا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.